کرتے چلیں آپ کو نوشہر و فیروز سے اندھیر نگری چوپٹ راج۔ کرپٹ راشی ڈاکٹر سعید احمد جلبانی کے کارنامے دونوں ہاتھوں سے غریب آنے والے سول ہسپتال میں مریضوں کو لوٹنے لگا۔ انتظامیہ خاموش تماشائی سول ہسپتال کے ایم ایس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر سعید احمد جلبانی مسمات بینا کو انسولین انجیکشن دینے سے انکار کر دیا۔ میڈیا کو بتاتے ہوئے مسمات بینا نے بتایا کہ میں غریب ہوں، بیوہ عورت ہوں، مجھے شوگر کی بیماری ہے، غربت کی وجہ سے علاج اور انسولین انجیکشن سول ہسپتال سے لے کر انجیکشن لگواتی ہوں۔ او پی ڈی سے جب پرچی بنوا کر ایم ایس کے پاس سائن کروانے کے لیے گئی تو ایم ایس نہیں تھا۔ دوسرے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ڈاکٹر سعید احمد جلبانی سے سائن کرواؤ، تو جب میں ڈاکٹر کے پاس آئی تو ڈاکٹر سعید احمد جلبانی نے انکار کر دیا۔ مجھے کہا کہ باہر پرائیویٹ سٹور سے جا کر لو، میں سائن نہیں کروں گا، میں سب مریضوں کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ مجھے زبردستی آفس سے باہر نکال دیا۔ میرے ساتھ انصاف کیا جائے، غربت اور میں بیوہ عورت، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں جو انجیکشن لے پاؤں؟ میں اپیل کرتی ہوں اعلیٰ حکام سے کیسے کرپٹ راشی ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شیر علی مشوری، KC نیوز۔ جی ناظرین، آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، تیز رفتار کاریں ٹکرا گئیں، 1 افراد جاں بحق، 7 افراد زخمی۔ تفصیل کے مطابق مظفر گڑھ میاں والی روڈ پٹھان ہوٹل کے قریب 2 تیز رفتار کاروں کے درمیان خوفناک تصادم، دونوں کاروں میں سوار 7 افراد شدید زخمی جبکہ ایک شخص موقع پر جان کی بازی ہار گیا۔ حادثہ تیز رفتاری اور اوورٹیک کرنے کے باعث پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 مظفر گڑھ کی 3 ایمبولینسز کا جائے حادثہ میں موقع پر پہنچ گئی۔ حالت تشویشناک ہونے پر زخمیوں کو نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش کو بھی ڈیڈ شیٹ سے کور کرتے ہوئے نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں میاں محمد عقیل، KC نیوز شاہ جمال سے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ریٹ کنٹرول اتھارٹی کے کرپشن عروج پر کریانہ مالکان سے ساز باز، غریب شہری مصنوعی مہنگائی کا شکار۔ تفصیلات کے مطابق بہاول نگر کی تحصیل فورٹ عباس 26 اڈا مروڑ پر واقع عدیل کریانہ سٹور مالکان جو کہ مہنگے داموں آٹا فروخت کر رہا تھا، جس کی اطلاع پر مقامی ریٹ کنٹرول اتھارٹی کے آفیسر صابر کو دی گئی، جس نے دکاندار کے خلاف کارروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی، لیکن بعد میں ٹال مٹول کرنے لگے، یہاں تک کہ وہاں کے مقامی صحافی کا فون تک نہ سنا۔ اس سلسلے میں مقامی صحافی ان کے آفس گئے تو صحافی کو دھکے دے کر آفس سے نکال دیا۔ اہل علاقہ اور عوامی حلقوں نے DCO بہاول نگر، AC فورٹ عباس سمیت اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ریٹ کنٹرول اتھارٹی کے آفیسر عدیل سمیت کریانہ سٹور مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے اور جو کوئی بھی مصنوعی مہنگائی میں ملوث ہے حکومت پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے، اور جو مقامی صحافی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے صحافی برادری اعلیٰ حکام سے اس کا بھی نوٹس لے۔ رپورٹ کر رہے ہیں خضر حسین کریمی، KC نیوز بہاول نگر سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں قنداخہ سے جمعیت علماء اسلام تحصیل قنداخہ کے زیر اہتمام گوٹ حاجی عاقل خان جگرانی باغ ہیڈ بیرون میں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوا۔ کانفرنس سے سندھ بلوچستان کے خطیب اسلام مولانا سید حبیب اللہ شاہ بخاری، مولانا عبدالکریم چوہان، مولانا محمد جان عابد، مولانا محمد عیسیٰ، مولانا کلیم اللہ سومرو، قاری محمد ادریس مینگل، JUI تحصیل قنداخہ کے جنرل سیکرٹری مولانا امان اللہ حقانی، مذہبی اسکالر مولانا نعمت اللہ جمالی نے خطاب کیے۔ جلسے کے منتظم محمد صالح جاگرانی نے مہمان علماء اکرام، قبائلی عمائد دین، عوام الناس کا شکریہ ادا کیا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے قرآن و سنت کے آفاقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ اسلامی تعلیمات پر عمل سے موجودہ بحث دور میں ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، عقیدہ ختم نبوت، عظمت اہل بیت کے تقدس پر حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد پر قطعاً ناقابل برداشت عمل ہے۔ دنیاوی و اخروی نجات اللہ پاک رسول اللہ کی ہدایت میں ہے۔ JUI قنداخہ قائدین نے اپنے بیان میں کہا کہ تحصیل قنداخہ مسائلستان کا گڑھ بن چکی ہے، پانی کا مسئلہ حیات ہے، عوامی حقوق کے لیے جمہوری انداز میں جمعیت علماء اسلام اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔
رپورٹ کر رہے ہیں فرید احمد، KC نیوز کنداخا سے۔ خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ فاضل پور کی میونسپل کمیٹی کی نااہلی اور کرپشن کا منہ بولتا ثبوت سامنے آ گیا۔ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے۔ اسماعیل پلازا کے آگے نالی پر جو جنگلے لگے ہوئے ہیں بالکل ناکارہ کرپشن کی نظر ہو چکے ہیں۔ غریب کی ٹانگ جنگلے میں پھنس گئی، عوام نے بڑی مشکل سے نکالا۔ فاضل پور کی عوام نے ڈپٹی کمشنر راجن پور سے مطالبہ کیا کہ ان میونسپل کمیٹی والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، جنگلے دوبارہ لگائے جائیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد بخشاسی، KC نیوز راجن پور سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں ڈیرہ غازی خان سے پولیس چیک پوسٹ سخی سرور کی نان کسٹم پیڈ سامان کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی۔ دوران کارروائی نان کسٹم پیڈ 60 عدد DVD برآمد۔ تفصیلات کے مطابق انچارج چیک پوسٹ سخی سرور محمد یوسف کوئٹہ سے ملتان جانے والی گاڑی کو روک کر چیک کیا تو چیکنگ کرنے پر نان کسٹم پیڈ 60 عدد DVD جو کہ ملتان اسمگل کیے جا رہے تھے کو قبضہ پولیس میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی اور برآمد کیے گئے نان کسٹم پیڈ سامان کو کسٹم محکمہ کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر انچارج چیک پوسٹ سخی سرور محمد یوسف بلوچ کا کہنا تھا کہ DPO عمر سعید ملک کی ہدایت پر بین الصوبائی چیک پوسٹ پر چیکنگ سخت کر دی گئی ہے۔ چیک پوسٹ سے گزرنے والی ہر ایک چیز کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ نان کسٹم پیڈ سامان کی اسمگلنگ کو ناکام بناتے ہوئے حکومتی خزانے کو نقصان پہنچانے والے عناصروں کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنایا جائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ثناء لاوڈوری، KC نیوز ڈیرہ غازی خان سے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈھل سے۔ ٹنڈولا یار کے نزدیک STP کے وائس چیئرمین الطاف چسکانی کے قاتلوں کی گرفتاری۔ قوم پرست کو اغوا اور ان کے قتل کرنے کے خلاف STP اور سیاسی پارٹیوں کا تحصیل عوامی پریس کلب ڈھل کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ دھرنا روڈ بلاک کر کے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کا سندھ پر قبضہ کرنے کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ تفصیل کے مطابق تحصیل ڈھل کے مختلف تنظیموں میں JJI STP اور مختلف تنظیموں کے کارکنان میں عبدالرزاق لشاری، ماما امیر بخش سومرو، میر حسن اور دیگروں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت قوم پرست پارٹیوں کے کارکنان کو قتل اور اغواؤں کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے، سندھ کی جاگیر کو وفاق کو دے کر سندھ کی عوام سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کرنا بند کرے، نہیں تو سندھ کے عوام کو روڈوں پر نکل کر اپنا حق چھین کے لینا ہوگا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قوم پرست کارکنان سے ناجائزیاں ختم کر کے ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، ورنہ پورے سندھ میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران علی، KC نیوز ٹھل سے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں حاجی پور سے حاجی پور کی معروف کاروباری شخصیت مہار حاجی عبدالرحیم کلاسرا کی قرآن خوانی میں سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ MP سردار فاروق امان اللہ خان درشک نے مرحوم کے بیٹوں کی دستار بندی کی۔ تفصیل کے مطابق حاجی پور کی معروف کاروباری شخصیت مہار عبدالرحیم کلاسرا کی قرآن خوانی میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی لوکل گورنمنٹ سردار فاروق امان اللہ خان درشک، صاحبزادہ خواجہ وقاص سائیں سردار جہاں محمد اکمل، کلیم اللہ خان درشک، سردار شیر دل گورچانی، سردار فیروز خان گورکھانی، ملک مرید منہاس، حنیف بٹ، ملک فہیم من، ملک عمر بٹ، امیر بخش کھوسا، جام کریم نواز محسر، قاضی صابر حسین، بشیر جان، شاہد عدیل میٹھا، میاں شمشاد سرائی، ڈاکٹر صابر حسین نواب، اسماعیل بھٹو، افتخار ڈنور، ناظم حسین سپر، جان محمد خان گورچانی، نواز شریف بلانی، مہار عبد المجید کلاسرا، مہار منیر احمد کلاسرا، مہار تنویر حسین کلاسرا اور دیگر نے قرآن خوانی میں شرکت کی، مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہیم ملک حاجی پور سے۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں کنداخا سے۔ گوٹھ مرحوم وڈیرہ میر گل ڈپ ڈاکٹر عبدالوہاب پندرانی کی جانب سے میر گل ڈپ میں علم میڈیکل کلینک کی افتتاحی تقریب میں جمعیت علماء اسلام کے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری، ضلعی جنرل سیکرٹری فخر نصیر آباد الحاج امیر نظام الدین لہری، جمعیت علماء اسلام تحصیل تمبو کے امیر مولانا عبدالرحمان پندرانی، جمعیت علماء اسلام ضلع نصیر آباد کے ضلعی نائب امیر مولانا محمد فضل مینگل، مولوی عبدالقیوم خلیفہ، مولوی دین محمد، رئیس علی اکبر پندرانی، مولوی شفیع محمد نچاری، رئیس محمد لقمان، ڈاکٹر عطا اللہ مینگل اور دیگر جماعتی علاقائی موسسین بھی شریک تھے۔
افتتاحی تقریب میں مقررین نے میڈیکل کلینک کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرید احمد، KC نیوز کنداخا سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں خان گڑھ سے نواحی علاقے بننے والے میں کسان نے کماد کی بقایا فصل کو آگ لگا دی۔ آگ لگانے سے دھواں سارے علاقے میں پھیل گیا، سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہو رہا ہے۔ اسموگ کے خطرات کے پیش نظر اس قسم کے اقدام قابل جرم ہیں۔ شہریوں نے ضلعی اور مقامی پولیس سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں میاں محمد عقیل، KC نیوز شاہ جمال سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں مورو سے مورو کے سینئر صحافی محمد صالح کھوسو شوگر کی بیماری میں مبتلا تھے، جن کے جسم کے اعضاء کام چھوڑنے، شوگر لیول بڑھ جانے کی وجہ سے مختلف نجی ہسپتالوں میں زیر علاج رہے۔ گمبڑ کے ایک نجی ہسپتال میں دوران علاج دم توڑ گئے، جن کا جسد خاکی ایمبولینس کے ذریعے مورو کے سندھ کالونی میں لایا گیا۔ جسد خاکی مورو شہر پہنچنے پر شہر میں سوگ کا سماں طاری ہو گیا۔ سینئر محمد صالح کھوسو کی نماز جنازہ مورو شہر کے سندھ کالونی شاہ گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں مورو شہر کے صحافیوں، وکیلوں، ڈاکٹرز، سیاسی، سماجی، علمی، ادبی لوگوں، شہریوں اور برادری کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد سینئر صحافی محمد صالح کھوسو کا جسد خاکی کو آبائی قبرستان پیر الشاہ میں نیک دعاؤں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ مورو کے سینئر صحافی اب بھی اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ بہت سے سندھی اخباروں میں بطور رپورٹر تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں منظور ملک، KC نیوز مٹھیانی سے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں KC نیوز۔